تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کو جتنے اعمال دیے ہیں وہ سارے کے سارے بہت اطمینان، وقار اور سکون سے ادا کیے جانے والے ہیں۔ ہماری عبادت گاہیں، ہماری مساجد، ہماری دینی مجالس، ہماری سنجیدگی، ہماری متانت اور ہمارے وقار کا مظہر ہیں۔ اور عبادات کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو جو سکھایا جاتا ہے، دنیا کی قومیں ہماری باہر کی زندگی میں ہمارے اندر اس کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ اسلام صرف اس لیے نہیں ملا ہے کہ ہم کو اس پر چلنا ہے، اسلام ہم کو اس لیے ملا ہے کہ ہم کو چلنا ہے اور دنیا کے بسنے والے دوسری قوموں کے سامنے اپنے آپ کو آئیڈیل بنا کر پیش کرنا ہے، تاکہ وہ بھی اسلام کی حقانیت اور اسلام کی اطاعت کے لیے تیار ہو سکیں۔ اسی وجہ سے نماز کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہم کو سکھائی گئی ہے وہ اطاعت اور فرما برداری سکھائی گئی ہے۔ 50 لاکھ کا مجمع ہو اور امام کہے اللہ اکبر تو سب جھک جاتے ہیں، اور امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو سب اٹھ جاتے ہیں، کوئی چوں چرا نہیں کرتا۔ اور یہ نماز کے ذریعے سے ہم کو سکھایا گیا۔ امریکہ میں ایک سائنٹسٹ نے امام حرم عبد الرحمن سدیس سے یہ سوال کیا کہ 5000 کے ٹرینڈ مجمع کو آپ کتنی دیر میں ایک لائن میں کھڑا کر دیں گے؟ 5000 کے ٹرینڈ مجمع کو آپ کتنی دیر میں ایک لائن میں کھڑا کر دیں گے؟ اس نے اپنے جانتے میں بڑا ٹپیکل سوال کیا تھا کہ ہم نے ٹرینڈ کیا ہے تو ہم تو 5000 کے مجمع کو اتنی دیر میں کھڑا کر سکتے ہیں، آپ کتنی دیر میں کھڑا کر دیں گے؟ تو عبد الرحمن سدیس نے جواب دیا آپ 5000 کی بات کرتے ہیں، ہم 50 لاکھ کے مجمع کو 2 سیکنڈ کے اندر ایک لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے حرم کی نماز دیکھی ہے؟ میں ایک جملہ بولتا ہوں سووا واعتدلوا اور 50 لاکھ کا مجمع سیدھی لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو نماز جو ہے وہ ہم کو اطاعت و فرما برداری سکھانے کے لیے ملی۔ دوسری چیز، نماز ہماری باڈی کے صحیح استعمال کا طریقہ بتانے کے لیے ملی۔ نماز میں ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں، اور یہ ہاتھ اس لیے بندھوائے جاتے ہیں کہ نماز کے باہر والی زندگی میں اپنے ہاتھوں کو غلط کاموں سے روک کر باندھ لینا۔ تمہارا ہاتھ کسی پر ظلم نہ کرے، تمہارا ہاتھ کسی کی چوری نہ کرے،
تمہارا ہاتھ کوئی غلط کاری نہ کرے، تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ نماز میں ہاتھ بندھوا کر گویا یہ سکھایا گیا کہ تم دنیا کے اندر ہاتھ باندھ کر زندگی گزارنے کے لیے آئے ہو، تمہارے ہاتھ کھلے اور آزاد نہیں۔ دوسری بات نماز کے اندر ہم کو سکھائی گئی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا۔ قرآن پاک نے نماز کے باہر والی زندگی میں مسلمانوں کو الگ سے اس کے لیے حکم دیا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اور یہ اتنا امپورٹنٹ کام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ مخاطب کیا اور عورتوں کو الگ مخاطب کیا۔ ایک آیت میں صرف مردوں سے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والے مردوں سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں۔ پھر دوسری آیت میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہیے کہ یہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں۔ اب نگاہ نیچی رکھنا کیسے آئے گا کہ اس کے لیے نماز ہے، کہ اگر نماز کی پابندی ہوگی اور نماز میں نگاہ وہاں ہوگی جہاں نماز میں نگاہ رکھنے کا حکم دیا گیا تو یہ عادت پڑ جائے گی، پھر یہ نماز کی باہر والی زندگی میں بھی اپنی نگاہ کو نیچا رکھے گا۔ نماز کے اندر اس کو اس کا پابند بنایا گیا کہ اپنی زبان سے تم اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کا نام لو گے، اللہ کا کلام پڑھو گے، اپنی زبان سے تم دنیا کی لغویات اور دنیا کی فضول باتیں یا اپنی زبان سے ایسے جملے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، نماز کے اندر تم یہ سارے کام نہیں کرتے۔ اور گویا یہ مشق ہے نماز میں کہ جس طرح تم نماز میں اپنی زبان کو صرف اور صرف اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، اللہ کا ذکر، اللہ کا تذکرہ اس میں استعمال کرتے ہو، نماز کی باہر والی زندگی میں بھی تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ پھر حدیث فرمائی من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے، مرد اور عورت سب سے کہا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب اس کی مشق کہاں ہوگی کہ اس کی مشق نماز میں ہوگی، کہ یہ زبان غلط نہ بولے، زبان جھوٹ نہ بولے، زبان گالی نہ بکے، زبان دھوکہ نہ دے، زبان غیبتیں نہ کرے، کہ جس طرح نماز ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ نماز میں آدمی جھوٹ نہیں بولتا، نماز میں آدمی غیبت نہیں کرتا، نماز میں آدمی کسی کا عیب نہیں نکالتا، بلکہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے تذکرے کرتا ہے، اللہ کی باتیں کرتا ہے۔ کہ نماز کے باہر والی زندگی میں بھی فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، نماز کی باہر والی زندگی میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے مردوں اور اے عورتوں، تم میں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيَصْمُتْ، یا تو خیر کی بات بولے یا خاموش رہے، یا تو خیر کی بات بولے یا خاموش رہے۔ گویا یہ پریکٹس کرائی گئی ہے نماز کے ذریعے سے۔ اچھا، پھر امام کے پیچھے یوں کہا گیا کہ خاموش کھڑے رہو، یعنی گویا ادب سکھایا گیا کہ جب کسی مجلس میں ہو اور کوئی ایک آدمی اگر بول رہا ہو تو سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ خاموش ہو کر اس کی بات سنیں، اور یہی مجلس کا وقار ہے، یہی مجلس کی سنجیدگی ہے، یہی مجلس کی متانت ہے۔ گویا امامت اور جماعت کے ذریعے سے ہم کو یہ سکھا دیا گیا کہ جب ایک آدمی بولے تو تم خاموش ہو کر کے سنو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ گویا ایک پوری معاشرتی زندگی کا ایک چیپٹر ہم کو پڑھایا گیا
کہ مسلمان جہاں ہوں گے وہاں دو چیزیں ہوں گی، ایک اطاعت ہوگی اور ایک سنجیدگی ہوگی۔ یہ گویا ہمارا لیسن ہے، ہمارا سبق، کہ ہم جہاں ہوں گے وہاں متانت و سنجیدگی ہوگی اور وہاں اطاعت ہوگی۔ جیسے ایک نماز کے اندر ایک امام کی اطاعت، جیسے نماز کے اندر ایک متانت ہے، ایک سنجیدگی ہے، وہ سنجیدگی اور متانت باہر کی دنیا میں ہماری زندگی سے لوگوں کو نظر آئے، یعنی ہم ایسے مسلمان ہوں کہ دور سے دیکھ کر کے ہم کو پہچانا جا سکے کہ ایک مسلمان ہے، اس کی زندگی میں سنجیدگی ہے، اس کی زندگی میں وقار ہے، اس کی زندگی میں متانت ہے، ہم دور سے پہچانے جا سکیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا دور ہے، ایک علاقے کا ایک وفد آیا، مسلمان نہیں ہے، اس وفد نے آ کر کے ایک صاحب سے ملاقات کی اور یہ پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ دیکھو اسلام وہ کھڑا ہے، کہ کیا مطلب؟ کہ جو وہ کریں وہ اسلام اور جو وہ نہ کریں وہ اسلام نہیں۔ گویا ہم کو ایک ایسی آئیڈیل زندگی دی گئی، اور ہم اور آپ اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی دنیا میں ایک عام انسان نہیں ہے، ایک عام امتی نہیں ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، کنتم خیر امت، کہ تم سلیکٹڈ لوگ، قرآن کی زبان میں تم سلیکٹڈ لوگ، اور تمہارا سلیکشن کیوں ہوا ہے؟ تأمرون بالمعروف، کہ تم دنیا کے اندر ایک ایسی آئیڈیل زندگی پیش کرو گے جس زندگی کو دیکھ کر ہر آدمی کے دل میں یہ چاہت پیدا ہوگی کہ ہمیں اس زندگی کو اختیار کرنا چاہیے۔ تأمرون بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک ایسی آئیڈیل زندگی دنیا کے سامنے پیش کرو گے کہ تمہاری زندگی کو دیکھ کر کے سامنے والے کے دل میں یہ چاہت پیدا ہو جائے کہ اگر کامیاب اور اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو یہ زندگی۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اپنی زندگی کو اسی طرح کا آئیڈیل بنایا تھا کہ وہ تاجر تھے، وہ ملازم تھے، وہ حاکم تھے، وہ مزدور تھے، وہ غلام تھے، وہ جس بھی شعبے میں تھے، ایسی آئیڈیل زندگی گزاری کہ دنیا دیکھ کر یوں کہنے لگی کہ اگر ایک اچھی اور کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ایسے بن۔ سیدنا عمر امیر المومنین ہیں، سیدنا ابو بکر امیر المومنین ہیں، لیکن کیسی شاندار حکومت کی ہے اور کیسے شاندار حاکم تھے کہ تقریباً 1350 سال کے بعد مہاتما گاندھی نے خط لکھا ہے جواہر لال نہرو کو، پٹنہ کی لائبریری میں آج بھی وہ خط رکھا ہوا ہے، اور اس خط میں اس نے یہ لکھا ہے کہ ہم نے دنیا کے حکومت کرنے والوں کی تاریخیں پڑھی ہیں، لیکن ہم نے ابو بکر اور عمر سے زیادہ اچھا اور ابو بکر اور عمر سے زیادہ انصاف کرنے والا اور ابو بکر اور عمر سے زیادہ محبتوں کے ساتھ حکومت کرنے والا میں نے دنیا کے کسی حاکم کو نہیں پایا ہے۔ اگر تم اپنے ملک کے اندر امن چاہتے ہو، پریم چاہتے ہو، شانتی چاہتے ہو، تو میں تم کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ اپنی حکومت کا طرز ابو بکر اور عمر کے طریقے پر اختیار کرنا۔ ایسے آئیڈیل تھے اگر حاکم تھے۔ تاجر تھے تو ملیشیا کے اندر 4 صحابہ گئے ہیں اور تاجر بن کر کے گئے ہیں، بازار میں تجارت کر رہے ہیں، غلہ بیچ رہے ہیں، ہفتے واری بازار لگا کرتا تھا، کھلے میں غلہ سب کا ہے، ان کا بھی ہے، بارش آ گئی اور غلہ سب بھیگ گیا، پھر دھوپ نکلی، اوپر کا غلہ سوکھ گیا، مارکیٹ میں گاہک آنا شروع ہوئے، 85 دکاندار ہیں، وہ دکاندار اپنا اوپر کا سوکھا غلہ دکھا کر غلہ بیچ رہے ہیں، لیکن ان صحابہ کے پاس جب کوئی مال لینے آتا ہے
تو یہ غلے کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں اور اندر سے گیلا غلہ نکال کر اوپر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں دیکھو ہمارا غلہ ایسا ہے اور اس کی قیمت یہ ہے۔ تو وہ خریدار یہ کہتا ہے کہ سارا بازار اوپر کا سوکھا غلہ دکھا کر غلہ بیچتا ہے، تم کیسے دیوانے تاجر ہو کہ تم اپنے مال کا عیب دکھا کر کے مال بیچتے ہو؟ کہنے لگے ہاں ہم کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے اس کا اس کے آقا سے تعلق قائم نہیں رہے گا۔ ہم تم کو دھوکہ دے کر کے مال تو بیچ سکتے ہیں لیکن اپنے نبی سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے ہم تم کو دھوکہ نہیں دیں گے کیونکہ ہم اپنے آقا سے رشتہ نہیں توڑ سکتے۔ اچھا تو تمہارے آقا نے اور کیا سکھایا؟ اب وہ انہوں نے دعوت دینا شروع کی کہ ہمارے آقا نے ہم کو یہ بتایا کہ ہمارا تمہارا سب کا پیدا کرنے والا اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے زندگی گزارنے کے یہ اصول دیے ہیں۔ ان اصولوں میں سے ایک اصول میں نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے کہ ایمان والا کبھی دھوکے کی تجارت نہیں کرتا۔ کہ کیا ہم بھی ایسے بن سکتے ہیں کہ ہاں قل اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دو اللہ ایک ہے، گواہی دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یوں وہ تاجر تجارت کرتے جاتے ہیں اور ملیشیا کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے جاتے ہیں اور پورا ملیشیا ایمان میں داخل ہو گیا بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی تلوار کے، بغیر کسی مناظرے کے، صرف اپنی ایماندارانہ تجارت کے ذریعے اور اپنے کو ایک آئیڈیل تاجر بنا کر پیش کرنے کے ذریعے دنیا کو دکھا دیا انہوں نے۔ ایک صحابی ہیں اپنی دکان پر بیٹھے ہیں، سودا بیچ رہے ہیں، ایک یہودی آتا ہے اور ان سے سامان طلب کرتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں سامان تو میرے پاس ہے لیکن میری ایک بات تم مانو گے؟ کہنے لگے کیا؟ کہ تم یہ سامان سامنے والی دکان سے لے لو۔ وہ پوچھتا ہے کہ میں تم سے لینے آیا ہوں، تم مجھے وہاں کیوں بھیج رہے ہو؟ وہ کہتا ہے بات یہ ہے کہ میرے پاس صبح سے گاہک آ چکا اور میرے گھر میں چولہا جلنے کا انتظام ہو گیا، یہ میرا پڑوسی یہودی ہے لیکن صبح سے اس کی دکان پر کوئی گاہک نہیں آیا، اس کے گھر پہ بھی بچے انتظار کر رہے ہوں گے، اگر تم اس کی دکان سے سودا لے لو گے تو اس کے گھر میں بھی چولہا جل جائے۔ وہ جاتا ہے اور وہاں سے سامان خریدتا ہے اور واپس لوٹ کر آتا ہے، کہتا ہے سامان تو میں وہاں سے لے آیا ہوں لیکن یہ درد اور یہ محبت تم کو کہاں سے ملی ہے؟ مجھے اس جگہ پہنچا دو جہاں سے تم کو یہ درد اور یہ محبت ملی۔ ان کا ہم کو یہ درد اور یہ محبت ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ کہنے لگا کیا میں بھی ان کا غلام بن سکتا ہوں؟ کہا ہاں، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایسے آئیڈیل تاجر تھے، ایسے آئیڈیل حکمراں تھے۔ تو ہم سب کو قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت، تم سلیکٹڈ لوگ ہو، تأمرون بالمعروف، دنیا کے سامنے تم کو اپنے آپ کو آئیڈیل بنا کر پیش کرنا ہے، ہر اعتبار سے آئیڈیل بنو۔ آپ سب ماشاءاللہ یہاں ڈاکٹری کے طالب علم ہیں اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ قوم کے مسیحا بنیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاکم بنے، حکومت کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے، خیال آیا کہ لوگ بیمار پڑتے ہیں، مدینہ کے بیماروں کے علاج کا انتظام ہونا چاہیے۔ تو فارس سے ایک حکیم کو بلوایا، وہ پارسی تھا، اور اس سے یہ کہا کہ تم مدینہ میں رہو اور مدینہ کے بیماروں کا علاج کرو اور تمہاری تنخواہ بیت المال سے ملے گی۔ اس کی رہائش کا انتظام کیا، اس کی تنخواہ کا انتظام کیا، وہ رہنے لگا۔ سال بھر گزر گیا، سال بھر کے بعد کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ مجھے واپس جانے کی اجازت دے دیجیے۔ تو حضرت عمر گھبرا گئے، کہنے لگے کیا تم سے کسی نے ایمان لانے کی زبردستی کی کہ تم مسلمان ہو جاؤ تب ہم تمہیں مدینہ میں رہنے دیں گے ورنہ نہیں رہنے دیں گے؟ کیا تمہارے ساتھ کسی نے ایسی زبردستی کی؟ کہنے لگا نا 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 امیر المومنین کسی نے ایسی زبردستی نہیں کی، مجھ سے تو آج تک کسی نے یہ کہا ہی نہیں اسلام قبول کرو۔ کہ پھر کیا بات ہے؟
کیا تمہارے پڑوسیوں نے تم کو ستایا؟ کہنے لگا نہ امیر المومنین، میرے جیسے پڑوسی، ایسے پڑوسی تو شاید اور باید ہی کسی کو ملتے ہیں۔ کہنے لگے پھر کیا تم کو بیت المال سے وظیفہ پورا نہیں ملا؟ کہنے لگا نہ، پورا وظیفہ ملا ہے، پھر تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہنے لگا امیر المومنین بات یہ ہے کہ اگر میں مدینہ میں رہا تو میں اپنا فن بھول جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا، حضرت عمر نے فرمایا کیوں؟ کہنے امیر المومنین بات یہ ہے کہ مدینے میں کوئی بیماری نہیں پڑتا، مدینے میں کوئی بیماری نہیں پڑتا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا وجہ؟ فرمایا بیماری کی دو وجہ ہیں، یا تو بیماری گندگی سے آتی ہے یا بیماری زیادہ کھانے سے آتی ہے۔ تو مدینہ اتنا صاف ستھرا ہے اور یہاں کے رہنے والے اتنے صاف ستھرے ہیں اور ان کی زندگیاں اتنی پاکیزہ ہیں کہ ان کی پاکیزگی اور ان کی صفائی اور ستھرائی کی وجہ سے مرض ان کے قریب نہیں آتا۔ اور دوسری بات یہ ہے امیر المومنین کہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پوری قوم کی تربیت کھلانے کی ہے، کھانے کی نہیں کی۔ پوری قوم کی تربیت کھلانے کی ہے، کھانے کی نہیں کی ہے۔ تو یہاں جتنے لوگ رہتے ہیں ان سب کو فکر اس بات کی رہتی ہے کہ میں کتنا زیادہ لوگوں کو کھلا دوں، اور یہاں تک کہ وہ کھلانے میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ خود بھوکے رہتے ہیں اور دوسروں کو کھلا دیتے ہیں۔ تو ان کے کم کھانے کی وجہ سے اور نہ کھانے کی وجہ سے بیماریاں ان کے پاس نہیں آتی۔ ایسے آئیڈیل تھے، ایسی زندگی گزاری تھی، وہ یا پوری انسانیت کو یہ پیغام دے کر گیا وہ پارسی حکیم کہ تم اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو تو تم کھانے نہیں کھلانے آئے، تم پینے نہیں پلانے آئے ہو، تم خود مشقت برداشت کر کے دوسروں کو راحت پہنچانے آئے۔ ہم ایک آئیڈیل مین ہیں، ہم ایک سلیکٹڈ ٹیم ہیں، ہم کو سلیکٹڈ بنا کر بھیجا گیا ہے، دنیا کے سامنے ہم کو اسلام کو پیش کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارا اسلام ہماری نماز سے، ہمارے حج سے، ہماری زکوٰۃ سے لوگوں کو اسلام نظر نہیں آتا، ہمارا اسلام نظر آتا ہے لوگوں کو ہمارے اخلاق سے، ہمارا اسلام نظر آتا ہے لوگوں کو ہمارے معاملات سے، ہمارا اسلام نظر آتا ہے لوگوں کو ہماری معاشرت سے، ہمارا اسلام نظر آتا ہے ہمارے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت سے۔ وہاں نظر آئے گا کہ ہمارا اسلام کیسا ہے۔ اور یاد رکھیں تربیت کوئی کیپسول نہیں ہے کہ آپ نے کیپسول کھلا دیا اور تربیت ہو گئی۔ تربیت ہمارے اعمال ہیں، ہماری نقل و حرکت ہے جس سے ہمارے بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ میں ایک مثال دوں آپ کو، آپ جب صبح اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، آپ صبح اٹھ کر اس کو برش کراتے ہیں، اس کا منہ ہاتھ دھلاتے ہیں، اس کی یونیفارم چینج کراتے ہیں، اس کے بال بناتے ہیں، اس کو جوتا موزہ پہناتے ہیں، اس کی یونیفارم پر پریس کرتے ہیں، اس کا بیگ ٹھیک کرتے ہیں، ساری چیزیں درست کر کے، اور پھر اس کو آپ اسکول وین میں بٹھا دیتے ہیں۔ ایک عمل یہ ہوتا ہے۔ اور شام کو مسجد میں مکتب چلتا ہے، اسی مکتب میں وہی بچہ آپ کا پڑھنے جاتا ہے، تو وہ بچہ جو ابھی نیکر پہن کے ٹہل رہا تھا، آدھی بازو کی شرٹ پہنے ہوئے تھا، بال اجڑے ہوئے تھے، آپ نے جلدی سے اس کے سر پر پلاسٹک کی ٹوپی رکھی اور اس کے ہاتھ میں پھٹا ہوا پارا پکڑایا اور کہا جاؤ مسجد چلے جاؤ، حافظ جی کے پاس پارا پڑھ آؤ۔ آپ نے تربیت کر دی، آپ نے اس بچے کی تربیت کر دی کہ آپ کی نگاہ میں کس تعلیم کی اہمیت ہے۔ آپ نے بچے کی تربیت کر دی کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے، دین کی اہمیت کیا ہے، مسجد کی اہمیت کیا ہے، اور اسکول کی اہمیت کیا ہے، اور اسکول کی تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ یا آپ نے اپنے عمل سے اس کی یہ تربیت کر دی۔ گھر میں ماں باپ میں آپس میں نا اتفاقی ہوئی اور اس میں شوہر نے بیوی کو برا بھلا کہا، گالی بکی، اور بیوی نے اس کے جواب میں زبان چلائی، آپ نے اپنے بچے کی تربیت کر دی۔
آپ نے یہ سمجھا کہ قرآن سے ہمارا رشتہ صرف رمضان کا ہے، پورے سال آپ نے اپنے گھر میں قرآن اٹھا کر نہیں دیکھا، آپ نے اپنے بچے کی تربیت کر دی کہ قرآن صرف رمضان میں پڑھی جانے والی کتاب۔ ایک گھر کے اندر ماں نماز کی پابند، قرآن پڑھنے والی، اور مرد نماز سے غافل اور قرآن سے بے خبر۔ اس کے یہاں ایک بیٹی ہوئی اور پھر ایک بیٹا ہوا۔ ماں نے دونوں بچوں کی تربیت اپنے انداز پر کرنے کی کوشش کی۔ جب بچے تھوڑے سے سمجھدار ہوئے اور ماں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا نماز پڑھو، بیٹا قرآن پڑھو، تو بیٹی نے یہ کہا کہ امی نماز اور قرآن تو صرف لڑکیاں کرتی ہیں، لڑکے نہیں کرتے ہیں۔ نماز اور قرآن تو صرف لڑکیاں کرتی ہیں، لڑکے نہیں کرتے ہیں، آپ ہی تو کرتی ہیں نا، ابو تو نہیں کرتے۔ آپ نے تربیت کر دی۔ آپ کا ایک ایک عمل آپ کے بچوں کی تربیت کرتا ہے، اور یہ بالکل ایسا ہے کہ لاشعور میں ان کی تربیت ہوتی رہتی، لاشعور میں ان کی تربیت ہوتی۔ تو ہم کو ایک پرفیکٹ مین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قرآن کے لفظ میں خیر امت کا لفظ ہے کہ بہترین سلیکٹڈ قسم کے لوگ ہو تم۔ تمہاری زندگی آئیڈیل ہونی چاہیے، اور ایسی آئیڈیل ہو کہ دنیا تم کو اپنا آئیڈیل بنا سکے، دنیا تم کو اپنا قائد بنا سکے، دنیا تم کو اپنا رہبر بنا سکے۔ تم ایسی آئیڈیل زندگی گزارنے کے لیے آئے ہو۔ قرآن یہ سکھا رہا ہے ہم کو، اور یہ بات صرف مردوں سے نہیں کہی جا رہی ہے، یہ بات عورتوں سے بھی کہی جا رہی ہے کہ تم بھی ایک آئیڈیل ماں بنو، تم آئیڈیل بہن بنو، تم آئیڈیل بیٹی بنو، اور ایسی ماں اور بہن اور بیٹی بنو کہ دنیا کی عورتیں دیکھ کر کے تمہاری جیسی زندگی کو اختیار کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھیں کہ ہم اگر زندگی کا سکون چاہتے ہیں تو اس زندگی میں ملے گا، ہم زندگی کا اطمینان چاہتے ہیں تو اس زندگی میں ملے گا۔ اور اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ کو ساری چیزیں سکھائی تھی، اسی طرح صحابیات کو ساری چیزیں سکھائی تھی، کبھی براہ راست اور کبھی بالواسطہ۔ حضرت عائشہ کے ذریعے سے، ام سلمہ کے ذریعے سے، اور اپنی ازواج کے ذریعے سے، اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے عورتوں کو پورا دین پہنچوایا، اور ان کو بتایا کہ ایک آئیڈیل زندگی کیسی ہوتی۔ انگلینڈ کے اندر ایک ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، بہت نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، بہت قابل آدمی۔ انہوں نے ابھی ایک کتاب لکھی ہے۔ وہ ایک دن ایسی ہی حدیث کی کتاب لے کر کے بیٹھے تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ حدیث کی روایت کرنے والی عورتیں کتنی ہیں، یہ تلاش کرنا چاہیے اور اس کو جمع کرنا چاہیے، اور ان عورتوں کے حالات جمع کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے 8 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کی روایت کرنے والی 10,000 عورتوں کے حالات کو جمع کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کی نقل کرنے والی 10,000 عورتیں ہیں، اور ان عورتوں کی زندگی کے حالات جمع کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر خالی مردوں نے کام کیا ہے، جیسے مردوں نے کام کیا ہے ویسے ہی عورتوں نے بھی کام کیا ہے، اور بڑے نمایاں اور آگے بڑھ کر کام کیے ہیں۔ اسلام کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں سب سے پہلی شہادت جو دی وہ ایک عورت نے دی، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا۔ اور تکلیفوں اور مشقتوں کو برداشت کرنے میں عورت مرد سے کہیں آگے۔ ایک بزرگ کے پاس بڑی بھیڑ لگی ہوئی تھی،
ایک صاحب آئے، ان کے دوست تھے، کہنے لگے حضرت آپ کے تو بڑے جلوے ہیں، بڑے لوگ آپ کے عقیدت مند ہیں، ہزاروں لاکھوں آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ کہنے لگے میاں دھوکہ ہے، میاں دھوکہ ہے۔ جی میں کیسے مان لوں دھوکہ ہے؟ باہر دیکھو کتنی بھیڑ لگی، لوگ آ رہے ہیں، تمہاری دستبوسی کر رہے ہیں، قدم بوسی کر رہے ہیں۔ کہنے لگے محبت کرنے والے دو، اور میں دو بھی زیادہ کہہ رہا ہوں، ایک یا ڈیڑھ۔ کہنے لگے کمال ہے حضرت آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں بھی دکھائی دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے ایک پردہ ڈالا اور پھر فرمایا کہ بھائی آپ یہ جتنے بیٹھے ہو، آپ میں سے جو حضرت سے بے انتہا محبت کرتا ہے اس کو اپنی جان کی قربانی دینی ہے۔ اب بتاؤ آپ میں سے کون تیار ہے؟ سارے مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ ایک مرد کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ جی میں تیار ہوں، قربانی دو کی چاہیے۔ ایک کھڑا ہوا، ان کا اچھا بھی ان کو لے جاؤ۔ لے گئے، اندر کمرے میں پردے کے پیچھے بٹھا دیا اور ایک بکرا ذبح کر دیا، اور بکرے کا خون بہ کر باہر آ گیا۔ اب کہا بتاؤ بھائی دوسرا کون؟ اب تو اور سانپ سونگ گئے۔ تب ایک عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا میں تیار ہوں۔ پھر اس عورت کو لے گئے، دوسرا بکرا ذبح کر دیا، پھر خون بہ کر آ گیا۔ پورے مجمع میں سے پھر کوئی تیسرا نہیں کھڑا ہوا۔ پھر انہوں نے کہا میں نہ کہتا تھا ایک یا ڈیڑھ؟ پھر بزرگ نے فرمایا ڈیڑھ ہیں، اور ڈیڑھ میں ایک عورت اور آدھا مرد۔ ایک عورت اور آدھا مرد۔ کہنے وہ کیسے؟ فرمایا کہ مرد تو بغیر دیکھے گیا تھا، اور عورت تو خون دیکھ کر گئی تھی، یقین تھا کہ یہی انجام ہونا ہے۔ تو ایک عورت اور آدھا مرد۔ تو عورت ہمیشہ قربانی میں آگے رہی، اور دنیا میں جب عورت نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں انقلاب لانا ہے اور تبدیلی لانی ہے، تو دنیا کی بڑی بڑی تاریخ کے اوراق بدل گئے اور بڑے بڑے انقلابات آ گئے۔ میں یہ سب باتیں آپ لوگوں سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں جتنے مرد بیٹھے ہیں، خاص طور سے اس میں اسٹوڈنٹس، اور جتنی ہماری بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، خاص طور سے وہ اسٹوڈنٹس، آپ وہ ہیں جو قوم کی سلیکٹڈ ایک کوالٹی ہے۔ آپ سلیکٹ ہو کر کے یہاں آئیں، اور آپ کو یہاں سے نکل کر کے دنیا میں جا کر کے اپنے آپ کو آئیڈیل بنا کر پیش کرنا ہے۔ ایک ایسا آئیڈیل اپنے کو بنا کر پیش کرو کہ دنیا آپ کے ذریعے سے اور آپ کی ذات سے اسلام کو پہچانے کہ اسلام کیا ہے۔ یہ آپ کا کردار بتائے گا، آپ کا عمل بتائے گا، آپ کے بول بتائیں گے، آپ کی نقل و حرکت بتائے گی، آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت بتائے گا کہ آپ کتنے اسلام کے نمائندے ہیں اور کتنا دنیا کو اسلام پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ یقین رکھیں کہ آپ کے ہاتھوں اور آپ کے ذریعے سے دنیا کو جتنی جلدی اور جتنا زیادہ صحیح اسلام پہنچ سکتا ہے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ کام ہم لوگوں کے ذریعے نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس ہر سماج کا آدمی آتا ہے، ہر طبقے کا آدمی آتا ہے، ہر سوچ اور فکر سے تعلق رکھنے والا آتا ہے۔ اگر اس نے آپ کو اپنا آئیڈیل بنا لیا اور آپ اس کے لیے آئیڈیل بن گئے، آپ مردوں میں سے یا آپ عورتوں میں سے، آپ اگر اس کے لیے آئیڈیل بن گئے تو اس کی زندگی بدلنا بہت آسان کام۔
بہت آسان کام. قرآن ہم کو یہ سکھانے کے لیے ملا ہے کہ تم ایک سلیکٹڈ قوم ہو اور تمہارے ذمے اپنے آپ کو آئیڈیل بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے, اور ایسا آئیڈیل جو غلط کو غلط سمجھ کر چھوڑ دے اور صحیح کو صحیح سمجھ کر اختیار کر لے. غلط کو غلط سمجھ کر چھوڑ دے اور صحیح کو صحیح سمجھ کر اختیار کر لے, ایسا آئیڈیل بننا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, ہم قرآن والی زندگی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے. اور قرآن نے ایک ایک چیز ہم کو بتائی ہے, سکھائی ہے, ایک ایک چیز. تمہارا دن کیسا ہو, تمہاری رات کیسی ہو, تمہارے دوست کیسے ہو, تمہارا گھر کی زندگی کیسی ہو, تمہاری تجارتیں کیسی ہو, قرآن ایک ایک چیز سکھاتا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. ایمان والوں, جانتے ہو میں تمہاری رات کیسی دیکھنا چاہتا ہوں؟ میں تمہاری رات ایسی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے دکھڑے سناؤ, اپنا درد سناؤ, اپنی تکلیف سناؤ اور میری سنو. کتنی دیر؟ نصف ہو, آدھی آدھی. آدھی رات تم سو لو اور آدھی رات مجھ سے باتیں کر لو. اللہ تو اللہ ہے, اللہ تو جانتا ہے نا ہم کیسے ہیں, آنے والا وقت کیسا ہوگا, لوگوں کی مصروفیات کیا ہوں گی, تو ان کے لیے آدھی رات پاسبل ہوگی یا نہیں ہوگی, اللہ جانتا تھا. تو اللہ نے فوراً اگلا جملہ کہا, نصفہ او انقص. اچھا اگر آدھی نہ دے سکو تو اس سے کم, ایک تہائی. ایک تہائی مجھے دے دو, دو تہائی تمہاری. اسٹوڈنٹس ہیں, دن بھر محنت, رات کو بھی پڑھائی, جگنا مشکل, اٹھنا مشکل, نہیں ہو پائے گا. اللہ تو جانتا تھا نا, تو پھر اگلا جملہ کہا منہ قلیلا, منہ قلیلا. اچھا نہیں, آدھی بھی نہیں, ایک تہائی بھی نہیں, تھوڑی سی دیر, تھوڑی سی دیر مجھ سے باتیں کر لو, مجھ سے باتیں کر لو, مجھے اپنے دکھڑے سناؤ. میں تمہارے دکھڑے سننے بیٹھا ہوں, تمہارا درد سننے بیٹھا ہوں, تمہاری حاجتیں سننے بیٹھا ہوں. پھر رمضان کے بارے میں تو یوں فرمایا کہ رمضان میں مانگنے والا محروم نہیں کیا جاتا, جو مانگے گا محروم نہیں کیا جائے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ آگے پیچھے ہو جائے, لیکن وہ مانگنے والا محروم نہیں ہوگا. میرے بندو, میں تم سے تھوڑی دیر یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے باتیں کرو, رات ایسی دیکھنا چاہتا ہوں. یا ایھا المدثر قم فانذر. میرے بندو تمہارا دن کیسا ہو, میں تمہارا دن کیسا دیکھنا چاہتا ہوں. تمہارا دن ایسا ہو کہ تم اپنی زندگی کو لوگوں کے سامنے ایسی بنا کر پیش کرو کہ لوگ تمہاری صورتوں کو دیکھ کر, تمہاری شکلوں کو دیکھ کر, تمہارے اعمال کو دیکھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے اور اللہ کی بڑائی اور عظمت کو سمجھنے والے بن جائیں. ربک فکبر. تم جہاں بیٹھو سب چیزوں کے تذکرے کرو, ساتھ اللہ کی بڑائی کے تذکرے کرو, اللہ کی بڑائی کے تذکرے کرو. تم سائنس پڑھو, اللہ کی بڑائی کے تذکرے کرو. تم بایولوجی پڑھو, اللہ کی بڑائی کے تذکرے کرو. کیا زبردست بنانے والا ہے وہ اللہ, جس نے ایک پانی کے قطرے سے انسان کو ڈیولپ کر دیا اور ایسے نئے نقش بنا دیے اور ایسی رگیں بنا دی اور ایسا زندگی کا نظام بنا دیا, اور پھر سب کو ڈفرنٹ ساری چیزیں دے دی. صورت الگ, بال الگ, آواز الگ, سوچ الگ, مزاج الگ, طبیعت الگ, سب الگ الگ دے دی. بایولوجی پڑھتے جاؤ اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے جاؤ. تم عورتوں میں جانا چاہتے ہو, تم ہڈیوں کے بارے میں پڑھتے جاؤ اور پھر اللہ کی بڑائی بیان کرو. اللہ نے کیسی خوبصورت ہڈیاں بنائی, جب چاہا موڑ لیا, جب چاہا کھول لیا, جب چاہا سخت کر لیا, جب چاہا نرم کر لیا. کیسا زبردست بنانے والا اور کیسی زبردست طاقت والا. اللہ کی بڑائی بیان کرتے جاؤ. ہم تمہارا دن ایسا دیکھنا چاہتے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. اور دیکھو تم سلیکٹڈ لوگ ہو, تم ایک آئیڈیل مین ہو, اس لیے اپنے آپ کو ہر اعتبار سے پاک صاف رکھنا. ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنے آپ کو ہر اعتبار سے پاک صاف رکھنا.
کپڑے بھی پاک صاف ہو، دل بھی پاک صاف ہو، نگاہ بھی پاک صاف ہو، خیالات بھی پاک صاف ہو، ذہن بھی پاک صاف ہو، ذہن گندا نہ ہو، آنکھ گندی نہ ہو، کان گندے نہ ہو، زبان گندی نہ ہو، اخلاق گندے نہ ہو، کردار گندا نہ ہو، اور تمہارا جسم بھی گندا نہ ہو۔ ثیابک فتح ہے، ہم دن کے اندر تم کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہاری یہ پاکیزگی، تمہارے اخلاق کی پاکیزگی، تمہارے نگاہوں کی پاکیزگی، تمہاری زبان کی پاکیزگی، تمہارے کردار کی پاکیزگی دنیا کو یہ بتائے کہ اگر کوئی زندگی ہے تو یہ زندگی ہے جس کو اختیار کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم ایسی آئیڈیل زندگی تم سے چاہتے ہیں اور ایسا آئیڈیل دن تمہارا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ادھر عورتوں سے کہا کہ تم اپنی پاکیزگی کا خیال اتنا رکھو اور اپنی حیا کا خیال اتنا رکھو، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے آپ کو تم چھپا کر رکھا کرو۔ اور کیوں چھپاؤ؟ اس لیے کہ اللہ نے تم کو قیمتی بنایا ہے۔ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں میں سب سے زیادہ قیمتی عورت، اور دنیا کا قانون یہ ہے جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ پردے میں رہتی ہے۔ گیہوں کا دانہ پردے میں، چاول کا دانہ پردے میں، مکئی کا دانہ پردے میں، انار پردے میں، اخروٹ پردے میں، بادام پردے میں، کیلا پردے میں، آم پردے میں، تربوز پردے میں، خربوزہ پردے میں، پیٹرول پردے میں، ہیرا پردے میں، سونا پردے میں، چاندی پردے میں، پلیٹینیم پردے میں، یورینیم پردے میں، یہ سب بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ 5 کا سکہ بھی پردے میں رہتا ہے، 5 کا سکہ بھی پردے میں رہتا ہے۔ تو ہماری بہن بیٹیاں اتنی قیمتی ہیں کہ ان کو پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ کیا یہ بہن بیٹیاں 5 کے سکے سے زیادہ بے قیمت ہو گئی کہ یہ سرے بازار پھریں اور دنیا کی ہوسناک نگاہیں ان پر پڑیں اور ان کو گندا کریں؟ ہرگز نہیں۔ تم کو اللہ نے قیمتی بنایا ہے، اپنی قیمت کو پہچانو۔ قرآن کہتا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے آپ کو تم پردے میں چھپا کر رکھو۔ حکم دیتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانے جاہلیت کی طرح بے حیا مت پھرا کرو۔ حیا کے ساتھ، پردے کے ساتھ، اپنے اس پروٹوکول کے ساتھ جو تم کو اللہ نے دیا ہے، اس پروٹوکول کے ساتھ جو تم کو محمد رسول اللہ نے دیا ہے، اپنے اس پروٹوکول کے ساتھ تم جہاں رہو گی عزت کے ساتھ رہو، تم جہاں رہو گی کامیابیوں کے ساتھ رہو گی۔ ادھر مردوں کو حکم دیا، ادھر عورتوں کو حکم دیا۔ ہم ایسی زندگی تمہاری دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا گھر کیسا بناؤ؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان سے کہیے کہ آپس میں محبت سے رہا کریں، مل جل کر رہا کریں۔ لا ترفعوا اصواتکم، تمہاری آواز ایک دوسرے پر بلند نہ ہونے پائے۔ یہ سب کے لیے ادب بتا دیا، نبی سے لے کر کے اور شوہر تک، نبی سے لے کر کے اور باپ تک، نبی سے لے کر کے اور استاذ تک، سب کو بتا دیا۔ شاگرد سے کہا استاذ کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرنا، بیوی سے کہا شوہر کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرنا، بیٹے سے کہا باپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرنا، مقتدی سے کہا کہ مسجد میں آ کر امام کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرنا، اور پھر مسجد نبوی میں حاضر ہونے والوں سے یوں کہا کہ جب اس مسجد کے اندر آؤ تو نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرنا۔ ادب سکھا دیا کہ اپنی آواز کو پست رکھنا، سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کرنا، متانت کے ساتھ گفتگو کرنا۔ کیوں؟ تم ایک آئیڈیل ہو، تم سلیکٹڈ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا انداز جو قرآن نے بیان کیا اور حدیث میں بیان کیا گیا، صحابہ یوں کہتے تھے کہ رسول اللہ بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے منہ سے پھول جھڑے۔ آپ جب گفتگو فرمایا کرتے تھے مسکرا مسکرا کر گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ کی شان ہے پیشانیوں پر بل پڑا ہونا۔ قرآن نے منع کیا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ تم لوگوں کے سامنے بھاؤں چڑھا کر منہ بنا کر لوگوں کے سامنے مت آیا کرو۔ تمہاری چال کیسی ہو؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے سلیکٹڈ لوگ جب چلتے ہیں تو ان کی چال میں عاجزی ہوتی، انکساری ہوتی، وہ اپنے کو چھوٹا سمجھتے ہیں،
اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب لوگ ان سے جہالت کی بات کرتے ہیں، لڑنے جھگڑنے کی بات کرتے ہیں، بحث و مباحثے کی بات کرتے ہیں، تو یہ اس کے جواب میں سلامتی کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، پیار کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو قریب کرنے کی بات کرتے ہیں، اور اگر بات کرنا نہیں جانتے تو سلام کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی شان ہے، یہ سلیکٹڈ لوگوں کی شان ہے کہ ایسی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی چال سے پتا چلتا ہے کہ یہ رحمان کے بندے، ان کے انداز سے پتا چلتا ہے کہ یہ رحمان کے بندے ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ جب ان صفات کے ساتھ یہ بندے چلتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تو پھر ان کے چہرے ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، اس چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ رمضان اسی لیے ہمیں ملا ہے کہ ہم اس قرآن کے اس پیغام کو اپنی زندگی میں لا کر اپنے کو سلیکٹڈ سمجھ کر اور اپنے کو ایک آئیڈیل مین اور ایک آئیڈیل وومن بنانے کی کوشش کریں، اور یہ استعداد اپنے اندر پیدا کریں کہ جب ہم یہاں سے نکل کر جا رہے ہوں تو ہم صرف جسمانی علاج کے ڈاکٹر بن کر نہ جائیں، بلکہ ہم یہاں سے نکل کر جا رہے ہوں تو ہم انسانیت کے معالج بن کر جا رہے ہیں، ہم انسانیت کے ڈاکٹر بن کر کے جا رہے ہیں، کہ ہم جہاں جائیں جہاں ہمارے ساتھ لوگوں کی جسمانی بیماریوں کا علاج ہو رہا ہو، وہاں ان کے اخلاق کا، ان کے کردار کا، ان کی معاشرت کا، ان کے رہن سہن کا، ان کے طور و طریق کا، ان ساری چیزوں کا علاج آپ سے مل رہا۔ آپ کو ایسا بن کر کے یہاں سے جانا ہے۔ اس کی اگر کوشش کریں گے اور فکر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب مہیا کر دیں گے اور ایسے لوگ آپ تک پہنچتے رہیں گے جو آپ کے درمیان ان ساری چیزوں کا مذاکرہ کرتے رہیں اور باتیں آپ کے سامنے آتی رہیں، اور آپ نے اگر عملی نیت کر لی تو اللہ تعالیٰ پھر وہ راستے کھول دیں گے جن راستوں پر چل کر کے آپ دنیا کے لیے ایک آئیڈیل بن جائیں، اور آپ دنیا کے لیے اسلام کی طرف لوگوں کو بلانے والے اپنی عملی زندگی سے بن جائیں۔ اللہ ایسا آپ کو بنا دیں۔ یہ آپ کی نیتوں پر ہے، یہ آپ کے ارادوں پر ہے، یہ آپ کی سوچ اور فکر پر ہے کہ آپ اگر یہ طے کر لیں گے کہ ہمیں یہاں سے صرف ڈاکٹر بن کر نہیں جانا ہے، ہمیں یہاں سے اپنے آپ کو ایک آئیڈیل بنا کر کے جانا ہے کہ ہم دنیا کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ میری جیسی زندگی اختیار کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسے ہی تیار کیا تھا کہ صحابہ یوں کہتے تھے کہ تمہارے ذمے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اور ان کی زندگی ہے، اور اگر ان کی زندگی میں تم کو کوئی چیز نہ مل پائے تو میری زندگی دیکھ لینا۔ صحابہ اپنی زندگی نمونہ بنا کر پیش کر رہے تھے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم دنیا کے سامنے اپنے آپ کو آئیڈیل بنا کر پیش کر سکیں، ہر اعتبار سے، اپنے اعمال، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے مزاج، اپنی حیا، اپنی پاکدامنی، اپنی سچائی، اپنی امانت، اپنی دیانت، ان ساری چیزوں کے اعتبار سے دنیا کو یہ بتائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سچا عاشق اور ایک سچا اتباع کرنے والا اور ایک نبی کی والی زندگی اختیار کرنے والا کیسا ہوتا ہے۔ آؤ ہماری زندگی دیکھو اور ہماری زندگی دیکھ کر کے اپنے بارے میں فیصلہ کرو۔ چنانچہ آخری بات عرض کرتا ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں کوئی قافلہ بھیجتے تھے تو وہاں یہ کہتے تھے کہ ان سے جا کر کے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرنا، اگر وہ قبول کر لیں بہت اچھی بات، اور اگر قبول نہ کریں تو ان سے یہ کہنا کہ ہم تمہارے بیچ میں رہ رہے ہیں، ہماری زندگی کو دیکھو اور ہماری زندگی کو دیکھ کر کے پھر اس زندگی کو تم اختیار کرو، اور اگر اس زندگی میں تمہیں کہیں کوئی اونچ نیچ نظر آئے تو پھر تم ہمیں بتانا، ہم اس اونچ نیچ کو دور کریں۔ ایسی آئیڈیل زندگی تھی کہ ایک دوسری قوم کے اور دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے یوں کہتے تھے، کھلا چیلنج ہے، ہم تمہارے درمیان ہیں، آؤ ہماری زندگی دیکھو، ہمارا دن دیکھو، ہماری رات دیکھو، ہماری تجارت دیکھو، ہماری ملازمت دیکھو، ہماری یاری دوستی دیکھو، ہماری تنہائی دیکھو، ہمارے مجمع دیکھو، اور پھر اپنے بارے میں فیصلہ کرو کہ تم صحیح چل رہے ہو یا ہم صحیح چل رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے وہ واحد لیڈر ہیں
دنیا کے وہ واحد لیڈر ہیں، نہ آج تک ان جیسا لیڈر کوئی آیا اور نہ آئندہ کوئی آئے گا جس نے یہ کہا ہو کہ دنیا کے سامنے میری بند کمرے کی زندگی بھی بیان کر دو۔ دنیا کا کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ میرے بند کمرے کی زندگی لوگوں میں بیان کرنا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات ایسی ہے جنہوں نے یوں کہا، عائشہ میرے بند کمرے کی زندگی لوگوں کو بتاؤ۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، میری تمہاری زندگی بھی ایسی نمونے والی بنے کہ ہم اپنی بند کمرے کی زندگیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں کہ یہ زندگی ہے، اس زندگی کو اختیار کرو۔ کریں گے انشاءاللہ، نیت کریے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں، آپ کے اندر اس ملک کا مستقبل چھپا ہے، آپ کے اندر ہمارے صوبے کا مستقبل چھپا ہے۔ آپ پورے صوبے کے اعتبار سے اور پورے ملک کے اعتبار سے نہ جانے کہاں کہاں سے آپ یہاں آئے ہوں گے۔ آپ یہاں سے نمائندہ بن کر کے جائیے اور جا کر کے دنیا کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کریے۔ اور کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام لے لیں جو مجدد الفسانی سے کام لیا گیا، آپ سے وہ کام لے لیں جو شاہ ولی اللہ سے کام لیا گیا، آپ سے وہ کام لے لیں جو اور دنیا کے بڑے بڑے قائدین اور رہبروں اور رہنماؤں سے کام لیا گیا۔ آپ اگر نیت کر لو گے اور اللہ سے مانگنا شروع کر دو گے، اللہ وہ استعداد اور وہ صلاحیتیں آپ کے اندر پیدا کر دے گا۔ آپ کے پاس کمی نہیں ہے، آپ کے پاس مائنڈ کی کمی نہیں ہے، سمجھ کی کمی نہیں ہے، صلاحیت کی کمی نہیں ہے۔ آپ اپنی صلاحیتوں کے بنیاد پر یہاں آئے ہو، آپ اپنے ایک سلیکٹڈ ہونے کی حیثیت سے آپ یہاں آئے ہو۔ آپ کو صرف اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ ارادہ کر لو گے، کام کیسے ہوگا، کام کیسے لیا جائے گا، وہ کام لینے والا طے کرے گا، وہ کام لینے والا طے کرے گا، وہ خود بخود استعداد پیدا کر دے گا، صلاحیتیں پیدا کر دے گا آپ کی نیتوں پر، آپ کے ارادوں پر۔ اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے میری یہ باتیں آپ کی زندگی میں کسی نہ کسی گوشے میں جا کر ٹھہر جائیں اور آپ کسی وقت ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر کے ان باتوں کو سوچئے گا کہ ہم اگر سلیکٹڈ ہیں تو ہماری زندگی کیسی، کیا ہم واقعاً سلیکٹڈ کہلانے کے لائق ہیں؟ اگر ہیں تو الحمدللہ، اور نہیں ہے تو کوشش کریں کہ ہم سلیکٹڈ بن سکیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔